بسم اللہ الرحمن الرحیم 50-50 نیوز کے ساتھ آپ کا میزبان افراز نازش۔ میرے دوستو، ہمارے کافی سارے دوستوں نے ایک سوال پوچھا کہ جو آپ مشن لے کے چلیں ہجوم نہیں قوم بننا ہے، یہ کیسے بننا ہے؟ دلچسپ سوال تھا میرا، اور مشن بھی بڑا یونیک تھا، اور اس میں جو لوگوں نے فیڈ بیک میں پوچھا ہے تو وہ بھی میں ان کو بتا دیتا ہوں، وہ جو رہنمائی چاہ رہے ہیں ہمارے دوست۔ ہوتا یہ ہے کہ اگر ایک ٹیچر کسی بھی معاشرے میں تعلیم کا صرف راگ الاپنا، اس کے نعرے لگانا، اس کی بہتری کے خواب دیکھنا، اس پہ دعوے کرنا، اس کے اوپر بڑی بڑی بڑکیں مارنا، یہ بہت آسان کام ہوتا ہے کسی بھی معاشرے میں کہ جی تعلیم تعلیم تعلیم، یہ آ جائے تو معاشرہ سدھر جائے گا، تعلیم آ گئی تو شعور آ جائے گا، تعلیم آ گئی تو غربت ختم ہو جائے گی، تعلیم آ گئی تو جہالت ختم ہو جائے گی، تعلیم آ گئی تو رشتوں کا تقدس احترام آ جائے گا، تعلیم آ گئی تو ملک سے وفاداری کا شعور آ جائے گا۔ اس طرح کے سارا کچھ تعلیم کے کھاتے میں، اس کے دامن میں ڈال دینا، یہ بھی غلط ہے۔ تعلیم دینے والے جو آپ کے ارد گرد ہیں، ذرا آپ ان کا کردار بھی دیکھیں کہ کیا وہ واقعی تعلیم دینے کے قابل ہیں۔ ان کا جو ادارہ ہے، وہ سکول ہے، وہ کالج ہے، وہ یونیورسٹی ہے، وہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ان کے پاس جو فیکلٹی ہے، جو اساتذہ ہیں، وہ ان کا معیار کیا ہے؟ بدقسمتی کہہ لیں میرے پاکستان کی، میرے پیارے وطن کی، اسلامی جمہوریہ پاکستان کی بد نصیبی ہے کہ ہمارے تعلیم کے میدان میں ایک مافیا سرگرم عمل ہے۔ آپ باتیں کرتے ہیں اور انہی سکولوں میں، انہی اداروں میں جا کے اپنے بچوں کو نہ صرف بنیادی تعلیم دیتے ہیں بلکہ اعلیٰ تعلیم کے لیے بھی آپ ان کے محتاج ہیں، اور آپ اپنے آپ کو بری الذمہ کر دیتے ہیں۔ تو بحیثیت والدین کے یہ غلط بات ہے۔ آپ کا قصور ہے کہ آپ بچے کی تعلیم کے لیے جو ادارہ سلیکٹ کرتے ہیں، جو چوائس آپ کی ہوتی ہے، وہ اس میں پہلا قصور جو ہے نا وہ آپ کا ہے۔ وہ کوئی تلوار کی یعنی کہ زبردستی آپ کو نہیں لیتے، کوئی گن پوائنٹ پہ نہیں کہتے جی آپ اس سکول میں اس میں آئیں۔ ایک زمانہ تھا کہ ہم لوگ سنا کرتے تھے کہ پیرنٹس جاتے تھے، والدین جاتے تھے، بزرگ جاتے تھے، وہ سکول کے لوگوں کا انٹرویو کرتے تھے، وہ پرنسپل سے ملتے تھے، وہ کہتے تھے جی میتھ کون پڑھاتا ہے آپ کا؟ پہلی جماعت میں پلے گروپ میں میتھ کون ٹیچر، یا مرد یا عورت کون ہے؟ وہ اسلامیات کون پڑھاتا ہے، اردو کون پڑھاتا ہے؟ وہ ان لوگوں سے ملتے تھے، ان سے باتیں کرتے تھے، ان کے بارے میں پوچھتے تھے آپ نے تعلیم حاصل کہاں سے کی، اور اس ادارے میں آپ کا کتنا تجربہ ہے، آپ کب سے اس ادارے میں پڑھا رہے ہیں۔ تو یہ زمانہ بھی ہم نے دیکھا ہے، جو بہترین زمانہ تھا کہ اس طرح سکول کو بنانے والے بھی ایک اس کے معیار کی طرف توجہ رکھتے تھے، لیکن آج بالکل اس کے الٹ ہے۔ آج فیس کا معیار ہے کہ جہاں سب سے زیادہ فیس ہوگی تو وہ ادارہ بہتر ہوگا یا ایک سٹیٹس میں۔ تو یہ غلطیاں کس کی ہیں؟ یہ ہماری ہیں کہ ہمارے والدین جو ہیں وہ بچوں کو جب داخلے کے لیے سوچتے ہیں تو ان کا پہلا ہوتا ہے کہ ان کی فیس کیا۔ اگر تو وہ 50,000 40,000 30,000 مہینہ لے رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ تو سمجھ آتی ہے جناب کہ یہ بہت اچھا ادارہ ہوگا جو اتنی فیس لے رہا ہے، اور وہ آگے دے بھی رہا ہوگا، اچھے لوگ ہوں گے اور وہاں پہ رکتے بھی ہوں گے ٹیچر جو ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہو رہا۔ وہ استحصال کرتے ہیں ان ٹیچرز کا جو وہ وہاں پر پڑھاتے ہیں، اور ان کو باقاعدہ فیس بھی نہیں دیتے، ان کے ساتھ ان کا استحصال ایک عرصے سے ہو رہا ہے، اور وہ بولتے نہیں ہیں، حالانکہ وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ ان کو تو چاہیے کہ ان کا جو شعور ہے، ان کی جو تعلیم ہے، ان کو اکسائے کہ تم اپنے حق کے لیے بات کرو، دلیل دو۔ دھیمے لہجے میں بھی بات ہو سکتی ہے۔ احتجاج کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہوتا کہ آپ چیخ و پکار کریں۔ ہمارا معاشرے کے اندر اس طرح کے سکول جو ہیں، اس طرح کا مافیا جو تعلیم فروش ہے، ہمارا آج کا موضوع بھی یہی ہے کہ ہم ترقی کیسے کریں۔ ہمارے ہر طرف تو تعلیم فروش بیٹھے ہیں۔ اب ایک مثال دیجیے، میں آپ کو دینا چاہ رہا ہوں ایک واقعہ جو انتہائی تکلیف دہ ہے، کہ وہ اس آج کے موضوع سے ریلیونٹ ہے یہ واقعہ، تو میں آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ کو میرا آج کے پروگرام کا مقصد پتہ چل سکے۔ فن لینڈ ایک یورپ کا ملک ہے، وہاں پر بچے کی جو تعلیم ہے وہ کتابوں سے آزاد ہے۔ وہ اس کو وہ تعلیم دے رہے ہیں جو بچے کی ذہنی استعداد کے مطابق اس کو چاہیے ہوتی ہے۔ وہ پلے گروپ کے بچے کو پلے گروپ کے ماحول دیتے ہیں، وہ پہلی جماعت کے بچے کو، 5ویں جماعت کے بچے کو، یہاں تک کہ 9th کلاس تک وہاں بستے کا کنسیپٹ نہیں ہوتا۔ وہ ان بچوں کو ایگزام میں جو ڈالتے ہیں تو وہ 10th کلاس سے
ان کے امتحانات شروع ہوتے اس سے پہلے جتنی بھی ان کی کلاسز ہیں اس بچے کے ذہنی استعداد مشاہدے کو بڑھایا جاتا ہے، بچے کو آداب سکھائے جاتے ہیں، ایک اچھے شہری ہونے کے جو فرائض ہوتے ہیں ان بچے کو وہ تربیتی نقطہ نظر سے ان کو وہ سکھایا جاتا ہے۔ اس لیے 2019 میں بھی فن لینڈ پوری دنیا میں تعلیم کے میدان میں نمبر 1 ملک تھا۔ اور بے شمار ممالک ہیں، لیکن ہمارا ملک کبھی بھی اس طرح نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہاں پر تعلیم فروش بیٹھے ہیں، تعلیم سے محبت کرنے والے نہیں بیٹھے۔ پہلے تو ایک محلے میں ایک بزرگ ہوتا تھا، ریٹائرمنٹ کے بعد بچے اس کے پاس پڑھنے کے لیے جاتے تھے، کیونکہ وہ کہتا تھا چلو میرا دل لگ جائے گا، میرا وقت ایک پاس ہو جائے گا، اور دوسرا میں مشاہدہ اور تعلیم جو اس نے حاصل کی تھی وہ بڑے شوق سے بڑے اعزاز کے ساتھ ان بچے محلے والوں کو کہتا تھا اپنے بچے بھیجو، اور وہ انتہائی دادا اور والد کے برابر انکل بن کر، بزرگ بن کر وہ اپنا وہ علم، اپنا مشاہدہ وہ نئی نسل میں ٹرانسفر کرتا تھا، ان کو بتاتا تھا، سکھاتا تھا، اور ایک گھر کی طرح اس بچے کو، ان بچوں کو اس گھر میں جب وہ جاتے تھے ان کو ایک گھر کے فرد کی حیثیت بھی حاصل تھی، ان بچوں کی عزت بھی تھی، ان کے کھانے پینے کا بھی حسب توفیق جو اس گھر میں اگر کوئی پکتا تھا کھانے پینے کے لیے وہ بھی بچوں کو بعض ٹائم کھلایا جاتا تھا، ان کے لیے چھوٹی چھوٹی سی چیزیں، ٹافی، بسکٹ، یہ بھی وہ بزرگ ارینج کرتا تھا۔ تو یہ ایک ہمارے تربیت کا معیار تھا۔ اور ایک چیز اور آپ کو بتاؤں کہ یہ تعلیم کے میدان میں ہمارے ہی دین کے اندر یہ کہا جاتا ہے سختی سے کہ تعلیم حاصل کرو، مرد عورت کوئی بھی ہے، بلا تفریق، اور اس کے لیے تمہیں اپنا وطن چھوڑنا پڑے، کسی دور دراز ملک بھی جانا پڑے، اگر تعلیم فوکس ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے یہاں MBBS کر لی، اگر آپ اس کے بعد اسپیشلائزیشن میں جانا چاہ رہے ہیں، اگر آپ انجینئر بن چکے ہیں، یا آپ نے CA کیا، یا آپ نے کوئی اور ہنر حاصل کیا، اور اس کی یعنی کہ مزید سیکھنے کے لیے، اس کو پالش کرنے کے لیے اگر آپ کو ملک سے باہر جانا پڑتا ہے تو ضرور جائیں، لیکن نیت یہ ضرور رکھیں کہ واپس اپنے ملک میں آ کر ہم نے سرو کرنا ہے اپنی قوم کو، یہ ساری خدمات ان کے لیے ہیں تاکہ ان کو فائدہ ہو کہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی کسی بھی شعبے میں کیا ہے اور اس ملک میں ترقی بھی ہو۔ یہ سب سے پہلے مسلمانوں کے اندر یہ چیز باقاعدہ سختی کے ساتھ کہی گئی، نافذ بھی ہوئی۔ ایک زمانہ تھا، آپ اگر دیکھیں تو ساری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان تھے انہوں نے تعلیم پہ بڑا فوکس کیا۔ سب سے پہلے یونیورسٹیز جو ہے نا وہ بھی ہم نے بنائی، سکول بنے، درسگاہ بنی، اور وہ کیسے بنی؟ سب سے پہلے یہ اعزاز مسلمانوں کو حاصل ہے، وہ یہ کہ مسجد جو تھی وہ پہلی درسگاہ سمجھی جاتی تھی، وہاں بیٹھ کے بچے پڑھتے تھے۔ آج جو مدرسے ہمارے ہاں معاشرے میں ہیں یہ بھی کمرشل ہو چکے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ حفظ کرنے کے لیے آپ کا بچہ، ان کے لیے بھی 8-8 10-10 ہزار روپے ماہانہ فیس دی جاتی ہے، اور اس کی لاجک بھی ہے جی سکول ہے، بلڈنگ کرائے پر ہے، بجلی کے بل ہیں، گیس، پانی، یہ وہ سارا۔ تو یہ بالکل لیم ایکسکیوزز ہیں، یہ بالکل غلط اس میں ہے۔ کیا پہلے کیا تھا؟ پہلے بھی تو لوگ کرتے تھے، پہلے لوگ صاحب ثروت آپس میں کنٹریبیوٹ کرتے تھے، وہ ایک سمجھتے تھے کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی نئی نسل کو یہ دین کی تعلیم کی طرف بھی رکھیں۔ پھر وہ جب بچہ تھوڑا بڑا ہو جاتا تھا تو اس کو دنیاوی تعلیم کی طرف بھی لے کے جاتے تھے، اس کو سکول میں ایڈمیشن ملتا تھا۔ آج کا جو سکول ہے، جو آج تعلیم فروش لوگ جس طرح کا مافیا بن چکا ہے اور جس طرح کے یہ لوگ کر رہے ہیں، اس میں ایک نام نہیں ہے، بڑے بڑے نام ہیں۔ پہلے تو سننا کرتے تھے آپ بھی میں بھی کہ ایچیسونین، یہ جی بہت زیادہ، یہ ایچیسن کالج سکول جو ہے یہ بڑا ایک امیر لوگوں کا ہے، اور یہاں پہ تعلیم کا معیار بھی بڑا ہائی ہوتا ہے، فیسیں بھی بہت ہیں، یہاں ایک غریب آدمی نہیں پڑھ سکتا۔ پھر اس کے علاوہ پھر ایک اور نارمل لیول پہ گورنمنٹ کالج کا بڑا نام تھا جی، یہاں پر ایڈمیشن جو ہے نا بڑا مشکل ملتا ہے۔ وہ پیسے کی وجہ سے نہیں تھا، وہ وہاں کے معیار کی وجہ سے تھا کہ میرٹ اگر ہے تو آپ کو گورنمنٹ کالج لاہور کے اندر ایڈمیشن ملتا تھا۔ اسی طرح پنجاب یونیورسٹی کا جو ایک معیار ہے وہ بھی ایسا ہی تھا۔ پھر اس کے بعد کچھ کمرشل انہوں نے تعلیم جو ہے نا گلی محلے کوچوں تک پھیلی، سکول بنے پرائیویٹ، ان کا ایک SOP سے ایک معیار ہوتا تھا کہ آپ کی بلڈنگ کم از کم اتنی ہو، اتنے کمرے ہوں، اس کا پلے گراؤنڈ اتنا ہونا چاہیے، اس کے اندر یہ چیزیں ہوں۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ رشوت لے کے محکمہ تعلیم جو ہے اس کے اندر اگر آپ نے ابو جاہل کی قوم کو دیکھنا ہو تو آپ محکمہ تعلیم میں دیکھ سکتے ہیں، ابو جاہل کے رشتہ داروں کو دیکھنا ہو تو آپ یہ جو سکول کالج کھول کے بیٹھے ہیں، 90% نہیں بلکہ 99% لوگ یہ ابو جاہل کی رشتہ دار ہیں کہ جو تعلیم کو بیچ رہے ہیں اور بڑے بے دردی کے ساتھ بیچ رہے ہیں۔ اسی طرح یہ جو ایک ہماری میراث تھی کہ ہم لوگ مسلمان اور تعلیم کے معاملے میں بہت حساس مانے جاتے تھے، اور تعلیم میں بڑا نام ہوتا تھا، بڑے بڑے سائنسدان بھرے پڑی ہے تاریخ، انہوں نے یہ سب سے پہلے کیا کیا ایجادات کیا۔ آج کی دنیا میں جو آپ ترقی دیکھتے ہیں اس کی بنیاد مسلمانوں سے جا کے ملتی ہے، اور ہمارے کئی ایسے سکولرز ہیں، دانشور ہیں، میڈیا کے لوگ ہیں جو کہ بڑا اعلان یہ کہتے ہیں کہ جی
ہم مسلمان جو ہے نا ہمارا کیا ہے، ہم نے تو خود سے کبھی سوئی نہیں بنائی، فلاں نہیں کیا. یہ سب وہ لوگ ہیں جو پیڈ ہیں، جو لوگ اپنے ملک کو بیچ سکتے ہیں، جو اپنے میراث کو بیچتے ہیں، جو اپنے آپ کو کم تر سمجھتے ہیں. ان کی غلامانہ سوچ ہے. ان کے آباء و اجداد جتنے ایسے لوگ لبرل بن کے آج بیٹھے ہیں، ان کے پیچھے تاریخ میں جائیں تو یہ کوئی اچھے لوگ نہیں ہیں. انہوں نے انگریزوں کے ساتھ مل کر بھی یہاں سے مفادات اٹھایا، انہوں نے ہندوؤں کے ساتھ مل کے بھی مفادات اٹھائے، اور آج بھی یہ لوگ امریکہ، برطانیہ، یورپین یونین کے کچھ ممالک کے ساتھ مل کر بھی اپنے ملک کو بیچ رہے ہیں. یہ شروع دن سے ان کے آباء و اجداد، دادا پر دادا بھی اسی طرح کے نالائق تھے، اور آج ان کی قوم بھی جو ہے ان کے پاس ڈگری ہیں، ان کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، ان کے پاس کوئی ایسا ہنر نہیں ہے کہ ان سے آپ کہیں کہ یہ تعلیم یافتہ ہے. ایسے لوگ ہمارے اوپر مسلط ہیں. تو ہم آپ دیکھیں تو ہمارے کچھ ٹاٹ پہ پڑے ہوئے لوگ بھی آج بیوروکریسی میں یا فوج میں یا ایک اچھے اداروں میں ہیں، ان کے اندر مینرز بھی ہیں، ان کے اندر تہذیب بھی ہے، لیکن وہ تعداد میں کم ہے. لیکن ہم لوگ ان کی تعداد کیوں نہیں بڑھا سکے؟ اس لیے کہ وہ خود ان کا اعلیٰ کار بن گئے. ان کے اندر جو تہذیب سی وہ روپے پیسوں کے اندر آ گئی، اور وہ بھی اس ٹریک کے اوپر چلے گئے. اس کے علاوہ یہ ہوا کہ ہمارے معاشرے میں کہ یہ جو مافیا تھا، انہوں نے خریداری شروع کر دی. محکمہ تعلیم ایک ایسا ادارہ تھا جس نے معیار جانچنے کا سارا طریقہ ان کے پاس تھا. تو یہ جو پرائیویٹ لوگ تھے، انہوں نے ایسوسیشن بھی اپنی بنا لی اور اسکول کالج کے بن گئے، اور پرائیویٹ طور پہ ان کو یونیورسٹیز بھی ان کو چارٹر پہ لے کر آئے. اور میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ HEC کی جو ویب سائٹ ہے، آپ وہاں پہ جا کے دیکھیے، تقریباً 153 کے قریب پورے پاکستان میں ایسی یونیورسٹیز کالجز ہیں جو چھوٹے علاقوں میں اپنے کیمپس کھول کے بیٹھے ہیں اور لوٹ رہے ہیں، اور جب کہ وہ ایفیلیٹ نہیں ہے. ان کے ساتھ کوئی بھی معاہدہ جو کہ حکومت پاکستان نے HEC بنایا ہے کہ یہاں سے آپ کو اٹیچمنٹ اپنی کرنی ہے، ایفیلیشن لینی ہے، ان کے پاس وہ بھی نہیں ہے. اور یہ بڑے دھڑلے کے ساتھ یہ مختلف چھوٹے چھوٹے علاقوں میں، جیسے میاں چنوں میں آپ دیکھ لیں، جیسے خانے وال میں دیکھ لیں، ملتان میں دیکھ لیں، آپ گجرانوالہ میں دیکھ لیں، جہلم میں دیکھ لیں، آپ جتنے بھی یہ چھوٹے علاقے ہوں گے، لاہور، یہاں تک کہ لاہور کے بھی ہیں، آپ ان کی ویب سائٹ پہ جائیں. میں بھی آپ کو سکرین شاٹ ان کا لے کے اپنا دکھاؤں گا، ابھی پیچھے چلے گا. آپ دیکھیے وہاں جا کر کہ 153 پاکستان کے اندر یہ کتنا بڑا المیہ ہے کہ یہ ادارے، بڑے بڑے نام ہیں اس کے اندر، اور وہ لوگ تعلیم کے نام پر یہ تعلیم فروشی کر رہے ہیں. اور وہ حکومت پاکستان کے قانون کے مطابق بھی وہ ادارہ نہیں ہے، رجسٹرڈ ہی نہیں ہے. تو یونیورسٹی جو ڈگریاں دیتی ہے، یہ آپ کو 4 سال 2 سال جب آپ پیسے دیتے ہیں اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ ڈگری جو ہے نا، اس کے اوپر تو یہ جعلی ہے قسم کی، اس کے تو کوئی ورتھ ہی نہیں ہے. تو ہماری نئی نسل کو اس طرح تباہ و برباد کرنے میں بھی غیر ملکی ایجنڈا ہے. اس کے اندر کچھ NGOs ہیں، کچھ اس کے میں ادارے ہیں، اور خاص کر سب سے بڑھ کے کوئی ادارہ ہمیں اس وقت تک غلط نہیں وہ کر سکتے جب تک ہم خود صحیح ہوں. ہم غلط ہیں تو ہمیں آگے لوگ بھی غلط مل رہے ہیں. تو ہماری نئی نسل جس کو آپ بڑے بڑے اداروں میں سمجھ کے بھیجتے ہیں، ان کا کیا حشر ہے؟ کبھی آپ خود بھی یہ ذمہ داری لیں. صرف فیس بھرنا، بچے کو کسی سکول کالج میں داخل کرا دینا، ایک باپ ہونے کے ناطے، ایک فیملی کا ایک بڑا سربراہ ہونے کے ناطے اتنا فرض آپ پہ نہیں ہے، بلکہ اس سے زیادہ کچھ بنتا ہے. آپ اس پہ توجہ دیجئے. اور جو میں واقعہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ایک یونیورسٹی ہے UMT. اس ادارے کے ذرا خاصیت دیکھیے کہ یہ اتنا عرصہ بند رہا، آن لائن کے نام سے انہوں نے کلاسز کی. یہ ایک مثال بھی دے رہا ہوں آپ کو، اس جیسے سبھی لوگ اور بھی ہوں گے زیادہ، لیکن کیونکہ ہم لوگ متاثرہ اس ادارے سے تھے تو میں اس کی بات کروں گا جس سے ڈائریکٹ متاثر ہوا. اس ادارے میں جانے سے پہلے یہاں پر ایک بچی داخل ہوتی ہے تو ہم نے ایک صہیب مراد صاحب جو ان کے بانی تھے، ایک بڑا نام تھا تعلیم میں، ان کا نام تھا. اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے تو میں ان کے بارے میں مزید بات نہیں کرنا چاہتا. تو میرے ایک دوست ہیں جن کا ایک میڈیا ہاؤس سے تعلق ہے، پروڈیوسر ہیں، شاہ نواز نجمی صاحب. انہوں نے بھی ایک انٹرویو کیا اور ان کی شخصیت کو ایسے انداز میں لکھا کہ ہم سب بڑے متاثر ہوئے کہ ہمارے پاکستان میں ایسے تعلیم سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، اور ان کا ادارہ موجود ہے جو UMT کہلاتا ہے، یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی، لاہور کے اندر. اچھا، اس ادارے میں جب وہ بچی داخل ہوتی ہے تو وہ ریکویسٹ کی جاتی ہے ان سے کہ کچھ تھوڑا کنسیشن کر دیں، کوئی تھوڑا رعایت کر دیں، بچی اس طرح افورڈ نہیں کر رہی کہ اتنی فیس ادا کی جائے سیمسٹر کی. تو انہوں نے خیر جی بڑا کرا کے جو ایک روٹین تھا کہ جی اگر آپ کا اتنا میرٹ ہوا تو ہم آپ کو 20% ڈسکاؤنٹ دیں گے، ان کی مہربانی دے دیا. اس کے بعد یہ ہوا کہ کرونا آ جاتا ہے. کرونا کی وجہ سے حالات ایسے ہوتے ہیں کہ اس لڑکی کے والد کو جاب لیس ہونا پڑتا ہے، اور نوکری بھی نہیں ہے، پیچھے حالات بھی ایسے، اوپر سے یہ ڈیمانڈنگ کہ جی آپ نے فیس بھرنی ہے. فیس بھرنے کے لیے انہوں نے وہ پریشر ڈالا کہ انہوں نے حد کر دی.
ان کے اندر اس پورے ادارے میں جو تعلیم گاہ ہے جسے کہتے ہیں درس گاہ کہتے ہیں، آپ حیران ہوں گے کہ وہاں کے لوگ جو ہیں ان کو اپنی بات کرنے کی تمیز نہیں، ان کو کسی انسان سے انسان سمجھنے کی شعور ہی نہیں ہے، وہ اتنی بدتمیزی کے ساتھ بولتے ہیں، وقت ضائع کرتے ہیں، بات پراپر نہیں سنتے، اتنے سٹرکٹ اپنے آپ کو کہتے ہیں، اور پیچھے ان کا کیا ہوتا ہے کنسیپٹ، یہ ڈسپلن ہے، ٹھیک ہے، اور لعنت بھیجتے ہیں ہم ایسے ڈسپلن کے اوپر جس کے اوپر انسانیت جو ہے نا وہ نیچے گر جائے۔ آپ ذرا سوچئے، آپ کو بھی واسطہ ایسا پڑا ہوگا لیکن آپ کے اندر ہمت نہیں ہے میری طرح کہ آپ بیٹھ کے لوگوں کے لیے بات کریں، ایسے نام لیں، کیونکہ میں تو رب کے علاوہ ڈرتا نہیں، تو مجھے کیا اس سے ڈرنا ہے، UMT یا پنجاب یونیورسٹی یا پنجاب کالج میاں عامر محمود کا ہو یا سٹی ہو یا بیکن ہو یا لاہور گرامر ہو، یہ سب تعلیم فروش ہیں، ان کے اندر رتی برابر انسانیت نہیں ہے، ان کے اندر خدا کا خوف نہیں ہے، ان کے اندر اسلام سے محبت نہیں ہے، یہ جس پیغمبرانہ پیشے کو یہ لے کے اس کو کیش کر رہے ہیں، ان کو مرنا بھولا ہوا، ان کو قبر نظر نہیں آ رہی اپنی، ان کے اندر جو میں پہلی بات بتا رہا ہوں، ان کے رویے، ان کے سٹاف کے اندر ایسے لگتا ہے کہ یہ سب جاہل لوگ ہیں، ان کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، یہ گائیڈ نہیں کرتے۔ ہوا یہ کہ ایک سیمسٹر بھر دیا، دوسرا آ گیا وہ بھر دیا، تیسرا آیا وہ بھر دیا۔ اب ہوا یہ کہ کرونا کی وجہ سے 10 تاریخ ان کے ایک ووچر کی آخری ڈیٹ تھی، تو اس سے پہلے ہم چلے گئے، ان سے ایک ریکویسٹ کی کہ آپ کے ہاں ایک کنسیپٹ یہ ہے کہ جناب کہ اگر آپ 2 انسٹالمنٹ کر لیں، تو 10 تاریخ سے پہلے گئے، ان سے ریکویسٹ کرتے کرتے جی ابھی 2 دن ٹھہر جائیں، 3 دن کرتے کراتے 22 تاریخ کو انہوں نے کہا کہ جی یہ اماؤنٹ 2 قسطوں میں ہو گئی۔ اب جب وہ قسط آئی تو 16,000 کچھ کی قسط تھی، وہ میں آپ کو اس کا بھی اسکرین شاٹ ووچر کا آپ کو شیئر کرتا ہوں۔ تو وہ جو ہے نا وہ انہوں نے قسطیں کر دیں کہ جی آپ کی کر دی ہے، 22 تاریخ لاسٹ تھی، جی جمع کروا دیں۔ تو وہ 3700 روپے انہوں نے اس پہ فائن لے لیا۔ تو ہم نے پوچھا کہ یہ 3700 کس چیز کا فائن لے رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی آپ نے لیٹ کر دیا، 10 تاریخ لاسٹ تھی۔ ہم نے کہا جی ہم نے تو آپ کو ریکویسٹ کی ہے، یہ جو پورے 12 دن آپ نے لیے ہیں یہ تو آپ نے لیے ہیں، آپ سے ریکویسٹ کی تھی قسطیں کرنے کے لیے، تو قسطیں کرتے کرتے آپ نے 12 دن لگا دیے، تو اس میں اس بندے کا کیا قصور ہے؟ انہوں نے کہا نہیں جی یہ تو کرنا پڑے گا۔ اس بندے نے مجبور ہو کر ادھار لے کر، جاب نہیں ہے اس کے شخص کی، وہ صحافی ہے، مختلف اداروں سے فارغ ہو گیا، اس کی جاب 2-3 جگہ تھی، ختم ہو گئی ہے، اور اس نے جا کے پوری بات ان کے لوگوں کو بتائی۔ اور جو سٹاف تھا اس میں ایک ہمارے واقف ہیں ڈاکٹر انور حسنین صاحب، ان کے ایک جاننے والے تھے، اور انہوں نے عزت کی، بات سنی، آگے انہوں نے کوشش بھی کی، میں اس بندے کا مشکور ہوں، انہوں نے کافی کوشش کی، لیکن ملازم ہوتا ہے، اس کو بھی ڈانٹ پڑتی گئی، ان کو بھی سسٹم سمجھایا گیا، اس کو نوکری پیاری تھی، وہ اس کے پر جل گئے اور اس کو وہاں سے انکار کرنا پڑا۔ آخر اس نے کل یہ کہا کہ جی اب آپ دوسری قسط بھی، آج 10 تاریخ ہے، لاسٹ ڈیٹ ہے، تو آپ کو یہ بھرنی پڑے گی، تو وہ آج ادا کر دی گئی، ٹھیک ہے، ورنہ کل 3,000 روپیہ جرمانہ اور ہو جاتا۔ خیر یہ لوگ وہ ہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ فیسیں تو آپ لے رہے ہو، اپنی مرضی کی لے رہے ہو، من مانی سے لے رہے ہو، کتنے مجبور انسان، کتنے اپنے گھر بیچ کے، اپنے ماں کے زیور بیچ کے۔ اسلم کولسری صاحب میرے استاد محترم، ان کا ایک شعر مجھے یاد آ گیا، شہر میں آ کے پڑھنے والے بھول گئے کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو اس معاشرے کے اندر آ کر اپنے اسلاف کو بھول جاتے ہیں، اپنے ماں باپ کی ان قربانیوں کو بھول جاتے ہیں۔ یہ تو بچے ہیں نا جو اس ماحول میں رنگے گئے، لیکن یہ ماحول جو پیدا کر رہے ہیں وہ یہ انسٹیٹیوٹ ہیں، یہ لوگ ہمیں بغیرت بنا رہے ہیں، یہ لوگ آپ کو جھوٹ سکھا رہے ہیں۔ یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ مسیحا جو ہے نا ہمیں ڈاکٹر نظر نہیں آتے، اس میں اس انسان کا کیا، وہ ہم سب ایک جیسے بنے ہیں، یہ اداروں کا قصور ہے کہ وہ ان کو کمرشل مائنڈڈ کر رہے ہیں، ان کے اندر وہ ختم کر رہے ہیں کہ آپ نے انسانیت کا درد رکھنا ہے اپنے دل میں۔ یہ کبھی بھی آپ کے ساتھ محبت سے، پریشانی میں آپ کی بات ہی نہیں سنتے، یہ سمجھتے ہیں کہ میرے سامنے جو ایک سائل بیٹھا ہے، میرے سامنے جو ایک مجبور باپ بیٹھا ہے، شخص بیٹھا ہے جو اپنے بچے، بیٹے یا بیٹی کے لیے یہاں پر آیا، گڑ گڑا رہا ہے، ریکویسٹ کر رہا ہے، منت کر رہا ہے اور اپنے مسائل بتا رہا ہے، اور یہ سارے لوگ جھوٹ بولتے ہیں، ان کو ایسا ہی لگتا ہے، ان کے اندر اتنی پہچان نہیں ہے۔ اگر تمہاری تعلیم گاہ کے درس گاہوں کے جو آنر ہیں، میں ان سے مخاطب ہوں، ان کا جو سٹاف لاکھوں روپے کی تنخواہیں لیتا ہے، میں ان سے مخاطب ہوں۔ کیا جاتا ہے اگر آپ ایک ہمدردی کے 2 بول دیں، اگر آپ ان کو وقت دے دیں، 4-4 6-6 گھنٹے ووچر کے لیے میرا سٹاف ممبر آفس کا وہ وہاں پہ جا کے کھڑا ہوتا تھا، اس کو کہا جاتا تھا اتنے بجے ہو، اتنے بجے ہو، رش ہے۔ یہ نئے شکار کی تلاش میں، جو پرانے لوگوں کی کوئی داد رسی کرنی ان کی نہیں کرتے، نئے لوگ کو پکڑنے کے لیے انہوں نے ایڈمیشن آفس میں رش تھا، اور وہ لوگ دھڑا دھڑ ایسے آ رہے تھے جیسے یہاں فری، یعنی کہ مفت میں تعلیم ہے، فری ایجوکیشن ہے جیسے۔
میں تو ایسے والدین کی شکلیں دیکھ کے حیران ہو رہا تھا کہ کیا ان اداروں کے علاوہ کوئی ادارے نہیں ہیں، یا کوئی ساری دنیا میں انصاف ختم ہو گیا ہے، درد مند لوگ ختم ہو گئے ہیں، مر گئے ہیں؟ تو ایسا اگر ہے تو یقیناً پھر آپ ہجوم ہی رہیں گے، آپ قوم نہیں بن سکتے۔ آپ کی تعلیم کا یہ لیول ہے، پولیس کے اندر چلے جائیں تو ایک محرر جو ہے وہ کس رویے کے ساتھ آپ سے مخاطب ہوتا ہے؟ وہ آپ کا خادم ہے، آپ کی تسلی کے لیے بیٹھا ہے، آپ کی داد رسی کے لیے بیٹھا ہے، اس کا رویہ کبھی دیکھیں۔ تعلیم کا میں نے آپ کو بتا دیا، پولیس کا بتا دیا میں نے آپ، پنجاب گورنمنٹ یا کسی بھی آپ صوبے میں رہتے ہیں وہاں پہ ذرا جا کے آپ کسی سے بات کر کے دیکھیے، آپ ایک بس ڈرائیور ہے اس سے بات کریں، تو ہمارے اندر اخلاق تو بالکل ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ہم تو کسی سے محبت سے بات کرنے کا رواج ہی ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ہمیں تو اپنی روایتیں ہی بھول گئی ہیں کہ ہمارے والدین ایک اجنبی کے ساتھ کس طرح بات کرتے تھے۔ آج ہمارا سارا معیار پیسہ ہو گیا، آپ کے پاس پیسہ پرنسپل کھڑا ہو جاتا ہے۔ وہاں پر ایک فیملی آئی، میں وہاں خود بیٹھا ہوا تھا، تو وہ پرنسپل صاحب وائس چانسلر جو ان کے تھے، بڑے بڑے اداروں کے ہیڈ جو تھے، وہ ان کے لیے کھڑے ہو رہے تھے، ان کو ویلکم کیا جا رہا تھا، ان کو چھوڑنے کے لیے گیٹ تک جانا پڑا ان کو۔ تو آپ کا اگر تعلیم گاہ UMT کا اگر یہ معیار ہے تو میں آپ کو انشاءاللہ تعالی گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ جس طرح ان کا بانی اگر اللہ کو پیارا ہے تو آپ بھی ایک دن پیارے ہوں گے، تو جواب دینا پڑے گا۔ جن مجبوروں کی آپ نہیں سن رہے، جن تعلیم فروشی کے لیبل آپ کے اوپر لگ گئے ہیں، اب اگر آپ توبہ طائب نہیں ہوتے، رب سے معافی نہیں مانگتے، انسانوں کے لیے آسانیاں پیدا نہیں کرتے، تو یہ جو تعلیم کے نام پہ آپ پیسہ بٹور رہے ہیں، یہ آپ کے آباء و اجداد، جو آپ کے والدین ہیں، جو آپ کی اولاد ہے، ان کی بیماریوں پہ لگتا ہے، ان کی اور جو مسائل ہوں گے آپ کے ان پہ لگیں گے، آپ بھی کہیں نہ کہیں پھنسو گے۔ یہ معاشرہ ہے، یہ پہیہ ہے، ایک سرکل ہے، اس کو دنیا گول ہے کہتے ہیں نا، تو اس لیے کہ یہ پہیے کی نما ہے۔ آج آپ اوپر ہیں، جو کرنا کر لیں، ظلم تو کرنے والے کرتے ہیں، ان کا کام کیا ظلم کرنا، آپ کریں، آپ کر رہے ہیں، بے شمار ادارے کریں، میں تو UMT کا ایک اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ بھگتا ہے ہم نے۔ تو ان لوگوں کو چاہیے کہ خدا را اپنے آپ کو ذرا سوچیں، پیار سے بات کریں، جو لوگ آتے ہیں عزت سے بات کریں۔ پیسہ آپ لیں، فیس لیں، آپ کیوں اتنے بڑے بڑے اخراجات کرتے ہیں کہ جس سے تعلیم مہنگی ہو؟ اپنی جیب سے تو آپ کر نہیں رہے۔ خدمت خلق کہاں کی ہو گئی؟ تعلیم کے نام پہ ادارہ بنا لینا، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ پیغمبر ہو گئے ہیں، آپ نے اللہ تعالیٰ کو خرید لیا، جنت خرید لیا آپ نے؟ بالکل نہیں۔ آپ کو اس چیز کا سب سے زیادہ جواب دینا پڑے گا۔ حقوق اللہ جو ہے نا، ان کی ایک اور نوعیت ہے، حقوق العباد کے اوپر اگر آپ آتے ہیں تو میں کہتا ہوں پاکستان میں شاید 100 میں سے 90 ادارے اسی پیٹرن کے اوپر چل رہے ہیں۔ ان کے اندر نہ تعلیم ہے اور نہ تعلیم دینے کی کوئی سکت ہے، نہ ہنر ہے ان کے پاس، نہ ان کے بعد اخلاق ہے، نہ ان کے پاس بات۔ ان کا جو سٹاف ہے وہ بھی بدتمیز ہے، گالی گلوچ تک۔ مالک جو ہیں، میں نے خود گالیاں سنی ہیں، ایک درس گاہ کا مالک ہے ایک کالج کا، اور وہاں سٹاف میں آتا تو وہ فرعون کی طرح بات کر رہا تھا، گالیاں دے رہا تھا۔ اور وہاں پہ جس بندے سے میں ملنے گیا، میں نے کہا یار یہ تمہاری عزت نفس ہے، تم اسے کہو کہ سر ہم کام کرتے ہیں، تنخواہ لیتے ہیں۔ کہتا مجھے ابھی کھڑے کھڑے فارغ کر دے گا۔ تو میں نے کہا تم ضمیر کو بیچ رہے ہو، اپنے اندر کی آواز کو دبا رہے ہو، تم احتجاج نہیں کرو گے؟ کہتا میری مجبوری ہے، مجھے کہیں اور نوکری نہیں ملے گی، تو میں نے بچے ہیں، یہ ہے تو وہ ہے۔ تو یہ ہماری اس کمزوری سے کھیلا جا رہا ہے معاشرے کے اندر۔ اب جب تک آپ اس کمزوری کا خود بھی حصہ رہیں گے تو آپ بھی، اور آپ کے آنے والے اگر آج چھوٹے بچے ہیں کل یونیورسٹیز میں جائیں گے تو آپ لکھ لیں میری بات، آپ بھی میری طرح اسی طرح بیٹھ کے چیخیں گے، چلائیں گے۔ اگر آپ آج آواز نہیں بنتے، اگر آج آپ قوم نہیں بنتے، ایسے اداروں کا بائیک آؤٹ کریں، مت اپنے بچوں کو UMT میں یا پنجاب کالج کے، اگر وہاں پر بھی یہی حال ہے، وہاں پر بھی میں ایک دفعہ گیا ہوں تو وہاں پر بھی ان لوگوں نے، مالکان تک میں پہنچا، ان لوگوں کا یہی رویہ تھا، بدتمیزی کے ساتھ کئی کئی گھنٹے انتظار، اور اس کے بعد ملاقات، نہیں جی ہمارا اصول نہیں ہے فلاں۔ اصول کس چیز کا؟ آپ کیا ہو؟ ایک چھوٹی سی اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمت عطا کی اپنی نعمتوں میں سے، اور آپ اس کی ناشکری کر رہے ہو۔ آپ کے پاس لوگ چل کے آتے ہیں، وہ اپنی نئی نسل کو آپ کے حوالے کر رہے ہیں، اور آپ نسل تباہ کرنے پہ اوپر تلے ہوئے ہو۔ بیکن ہاؤس کا دیکھ لیں، وہاں پر صرف کاغذ کا ٹکڑا بیچا جا رہا ہے، وہاں پہ کوئی تربیت نہیں ہے، ان کے پاس کوئی مینرز نہیں ہے۔ وہ لبرل کا لیبل لگا کے خدا سے، اس کے رسول سے محبت کرنا نہیں سکھا رہے۔ آپ ان کے لوگوں کے رویے دیکھ لیں، YouTube بھری پڑی ہے، آپ ان کے ذرا تعلیم کے حوالے سے سکینڈل دیکھ لیں، LGS دیکھ لیں، بیکن کے علاوہ سٹی کو دیکھ لیں، یہ جتنے بھی میں نام لے رہا ہوں، کوئی مجھے ڈر نہیں ہے، کیونکہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ تو آپ ان کا اعلیٰ کار ہو،
آپ اپنے آپ محلے کا ایک سکول جو ایک اچھی تعلیم گاہ، ایک اچھا ٹیچر ہو سکتا ہے، آپ وہاں نہیں جاتے کہ یہ محلے والا ہے، تو دو لوگوں کو دکھاتے ہو، جب لوگوں کو دکھاتے ہو تو پھر بچے بھی بڑھاپے میں آپ کا ساتھ نہیں دیتے، وہ بھی پھر آپ کو نا وہی چیزیں دیتے ہیں جن کا آپ نے ان کو تعلیم دی ہے، ان کے اندر تربیت نہیں ہوتی، ان کے ادب احترام نہیں ہوتا ان کے اندر، چھوٹے بڑوں کی کیا روایتیں ان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا، خدا کا جب پتہ نہیں ہے تو آپ کے خاندان کی روایات جتنی مرضی اعلیٰ رہی ہو، ماضی کا حصہ بن گیا نا، اس کو چلانے والی تو نسل ہے، جب وہی نہیں ہے تو پھر آپ بیکار ہیں۔ تو لہٰذا ایسے تعلیم فروش لوگوں سے بچیں، ایسے اداروں کے بارے میں آج سے تہیہ کر لیں، ان کی جانچ پرکھ کریں کہ وہ ادارے HEC سے رجسٹرڈ ہیں، وہ ادارے ضابطۂ اخلاق کے مطابق ہیں، ان کے اندر جو فیکلٹی ہے وہ واقعی بچے پڑھنے والے وہاں پہ جائیں گے تو تعلیم حاصل کریں گے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ بچہ ایک یونیورسٹی، پنجاب یونیورسٹی پر، آپ پنجاب یونیورسٹی بھی جاتے ہیں، وہاں پہ بھی جا کے ایک معیار دیکھیں کہ کیا ان کا واقعی اچھا ہے، ان کا رزلٹ کیا تھا، ذرا جا کے پوچھیے۔ تو یہی سکول ہے۔ تو بچے کے اوپر جو ذمہ داری پلے گروپ سے ہے، یہ خدا کا واسطہ ہے آپ ایسے سکولوں کا انتخاب مت کریں جس کی بنیاد ہائی فی ہو، ایسا مت سوچیں، نہ ایسا کریں، آپ کی مہربانی اس چیز کو اپنے اندر لے کر آئیں۔ ہمارے معاشرے میں اس اپنے دوست کو سوال کا جواب دے رہا تھا کہ اگر آپ ہر جگہ پہ اپنا رول اچھا رکھیں گے، اپنی آنکھیں کھلی رکھو گے، اپنے حقوق کے لیے جنگ لڑو گے، سٹینڈ لو گے، سوچو گے، تو آپ ہجوم سے نکل کے قوم کے اندر داخل ہوں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ ہر جگہ کمپرومائز کرو گے، ہر جگہ بیٹھ کے آپ یہی باتیں کرو گے کہ جناب یہ مسئلہ نہ ہو جائے، مجھے فائنینشلی لاس ہونا ہے، رازق رب ہے۔ آپ کا ایمان کی کمزوری اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میرا حاکم ہو گیا، یہ میرا باس جو ہے، یہ میری نوکری کا میرا رازق ہو گیا، یہی ایمان کی کمزوری ہے، اور یہی آپ کو آزمائشوں میں ڈالے گی، اور یہی بات آپ کو اس دنیا میں بھی ذلیل و خوار کرے گی، اور آخرت میں بھی آپ کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، سوچیے گا ضرور، ہجوم نہیں قوم بننا ہے۔ اللہ حافظ۔